السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء Buenas. والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ آج اس ایکسٹینشن لیکچر میں جس موضوع پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شکایتیں۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس دور میں آج ہم رہ رہے ہیں یہ 21 سینچری ہے، اور اس دور کے جو بنیادی جو فتنے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایمان کے حوالے سے ایک مسلمان کو کتنا خطرہ ہے۔ یعنی اس صدی میں ایمان پر رہنا اور اسلام پر قائم رہنا، استقامت لینا، یہ ایک کٹھن مسئلہ ہے، بلکہ ایک کٹھن مسئلہ بن چکا ہے۔ تو اب یہاں پہ آج کے دور میں جو ہمارے نوجوانوں کا بنیادی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ تو ان حالات میں ایک نوجوان بہت زیادہ کنفیوز ہے، کیونکہ یہ مادیت کی صدی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایتھیسٹ نہیں ہے، فکری اعتبار سے اگر وہ مرتد نہیں ہے، لیکن کم از کم فکری اعتبار سے وہ یعنی مادیت پرست ضرور ہے، معیشت پرست ضرور ہے۔ تو یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عدم یقین ہے، اسی طریقے سے توکل کی بہت زیادہ کمی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کے حوالے سے بھی، اسلام پر اعتماد کے حوالے سے بھی بہت زیادہ خامیاں اور کمزوریاں پائی جاتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فداک ابی و امی، جو بھی انہوں نے پیشن گویاں دیں یعنی آخر زمانے کے حوالے سے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان میں ایک پیشن گوئی تو وہ بھی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یعنی صبح کو ایک بندہ مومن ہوگا اور شام کو کافر، بس ماری ہے۔ اسی طریقے سے شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی دینہ بعرض من الدنیا، یعنی مادیت اس حد تک چھائی ہوئی ہوگی کہ ایک بندہ دین کو کچھ پیسوں کے عوض ایک بندہ اس کو بیچ ڈالے گا، ہے کہ نہیں؟ جس طریقے سے قرآن مجید میں بھی کہا گیا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، تو یہ ہوگا، لیکن یہ تجارت جو ہوگی فما ربحت تجارت، یہ کوئی بھی ایک بندے کے لیے سود مند اور نفع بخش ثابت نہیں ہوگی۔ تو کامیاب وہی بندہ ہے کہ جو اس فتنے کے دور میں بھی، یعنی جس دور میں بارشوں کے کی طرح فتنے نمودار ہوں گے، نازل ہوں گے، کوئی بھی گھر چاہے وہ خشکی میں ہو چاہے وہ سمندر میں ہو، بحر و بر میں جو بھی گھر ہوں گے وہ اتنوں سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو اب اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا رول ادا کرنا ہے اپنے ایمان کے حوالے سے، ایمان کے تحفظ کے حوالے سے؟ تو ایک بنیادی جو مسئلہ ہے یعنی وہ ہے مارک ایمان و مادیت۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک طرف سے ایمان اور دوسری طرف سے مادیت، ایک طرف سے ایمان دوسری طرف سے بے روزگاری کی شکایت ہے، تو یہ مسائل ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اگر آپ نے مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سورۃ الکہف کی وہ تشریح ہے یا سورۃ الکہف کی وہ تفسیر ہے، یعنی وہ جو کتاب چاہے یا وہ رسالہ کہیے آپ کتاب کہیے، وہ سورۃ الکہف جو ہے یعنی جو ہم جمعہ کے دن بھی پڑھتے ہیں تو اس کی وہ شرح ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا نام ہی ہے مارک ایمان و مادیت، تو اس کو آپ دیکھیں، تو وہ بہت ہی اچھا رسالہ ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس کو دیکھیں، تو آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ نوجوانوں میں اکثر بے روزگاری کی شکایتیں رہتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اس کے بنیادی اسباب کیا ہے، بیسک ریزنز کیا ہے؟ تو اگر ہم بنیادی اسباب پہ جائیں، اگر یعنی ان وجوہات کو تلاش کیا جائے کہ جن وجوہات کی بنا پر یعنی آج کے ہمارے نوجوان بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، تو اس میں سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر پر مکمل ایمان نہ ہونا اور تقدیر کو اچھے سے نہ سمجھنا۔ یعنی یا تو تقدیر پہ مکمل ایمان نہیں ہے، یعنی ایمان تو ہے لیکن اس ایمان پہ کیا ہے، اس ایمان پہ گرد و غبار
آپ اس ایمان پہ گرد و غبار غالب ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایمان ہے تو وہ ایمان اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ہم یعنی اپنی جو مادیت کی کشمکش ہے اور جو تقدیر ہے، یعنی یہ تقدیر کا ایمان اس مادیت کی کشمکش پر غالب آ جائے، تو اس درجے کا ایمان بھی نہیں ہے جس طریقے سے یعنی مطلب صحابہ کا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ برائے کرم یہ جو چیٹنگ آپ کر رہے ہیں اس کو آپ بند کریں۔ اچھا، تو لہذا تقدیر جو ہے نا، تقدیر پر مکمل، یعنی اپنے اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی یعنی تجدید ایمان کے حوالے سے، یعنی ہمارے یہاں تقدیر پہ ایمان ہے، ہم صبح و شام یہ چیزیں پڑھتے ہیں کہ مطلب آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسولہ والیوم الاخر وغیرہ، اور اس میں وہ تقدیر کے خیر و شر کا ایمان، تو اس پہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ مکمل یا اس درجے کا ایمان نہیں ہوتا کہ جس درجے کا ایمان صحابہ کے یہاں تھا۔ ٹھیک ہے، اور تقدیر کو اچھے سے نہ سمجھتے، یہ بھی ایک وجہ ہے، یعنی ہم نے اس فلسفہ تقدیر کو نہیں سمجھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر مجھے غریب رکھا تو یہ میری تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے امیر بنایا یہ بھی میری تقدیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے غریب رکھا تو اس غربت میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہو جو یعنی میری جو سوچ ہے اس سوچ سے ماورا ہے، یعنی میری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ان حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتی کہ جن حکمتوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے مجھے غریب رکھا، بس ماری ہے جن حکمتوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے مجھے امیر بنایا، تو لہذا تقدیر کو اچھے سے نہ سمجھنا، کیونکہ ہر ایک چیز جو ہے نا وہ تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجل، صحیح ابن حبان میں روایت موجود ہے اور اس کی اسناد بھی صحیح ہے، یعنی ان الرزق لا يطلب العبد، یعنی بالتحقیق رزق جو ہے یہ بندے کی تلاش میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بندے کو تلاش کرتا رہتا ہے رزق، کما یطلبہ اجلہ، اسی طرح جس طرح یعنی اس کی موت جو ہے وہ یعنی ایک انسان کی تلاش میں ہوتی ہے، یعنی اگر ایک بندہ ملک الموت کو یہیں سے انویٹیشن دے گا کہ آپ آئے نہیں، مجھے تو آپ کی بہت یاد آ رہی تھی، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایسے بندے کو بیوقوفی کہا جائے گا، ایسے بندے کو احمق ہی کہا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ سراسر حماقت ہے۔ اسی طرح یعنی جس رزق کو ایک انسان کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، ایک انسان کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، تو اس رزق یعنی جو رزق ایک بندے کی تلاش میں رہتا ہے، ایک بندے کی تلاش میں رہتا ہے، تو اس رزق کے بارے میں پریشان رہنا یہ سراسر ایک بندے کے لیے حماقت ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ایک بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی 4 مہینے کا جب یہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو یعنی روح دی جاتی ہے، اس کی طرف ایک فرشتہ آتا ہے، وہ روح پھونکتا ہے، اور اس کے بعد وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ کلمات، اور اس کے بعد یعنی اس کے لیے 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، تو اس میں ایک چیز کیا ہے، بِقَدْرِ رِزْقِهِ، یعنی اس کا رزق جب یہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، یعنی جنین کی صورت میں جب یہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، تو اس وقت یعنی اس کا جو رزق ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ تو اب یعنی رزق کے بارے میں پریشان رہنا یہ یعنی سراسر حماقت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انسانی کمزوری ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کمزوری کو کیسے دور کریں گے، تو بہرحال اس کا جواب دوبارہ یہی آئے گا کہ ایک بندے کو تقدیر پہ بہت زیادہ ایمان ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ یعنی صحیح معنوں میں اس تقدیر پہ ایمان ہونا چاہیے۔ اگر میری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے یعنی غربت لکھے، چلو ٹھیک ہے میں غریب ہوں، بس میری یعنی میں غریب ہوں، تو میں اب اگر اس غربت پہ پچھتاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تقدیر کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں، یعنی میں مکمل طور پر اس تقدیر پہ راضی نہیں ہوں، یعنی جس تقدیر پر راضی رہنا میرے لیے یعنی فرض تھا، میرے لیے فرض تھا، تو لہذا جو کچھ تقدیر میں آپ کتنی بھی کوششیں کریں، آپ اور میں کتنی بھی کوششیں کریں، ملنے والا تو وہی ہے کہ جو ہمارے یعنی ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ڈیزائن کیا ہے کہ یہاں وہ کچھ ملنے والا نہیں ہے جو ہم چاہیں گے۔ دنیا میں ایک بندہ بہت کچھ چاہتا ہے کہ نہیں؟ یعنی مجھے گاڑی بھی ہونی چاہیے، اچھا سا مکان ہونا چاہیے، مطلب ہینڈسم سیلری ہونی چاہیے، یہ اور وہ ہونا چاہیے، تو یہ انسان کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے احضرت الانفس الشح، یعنی ایک بندے کے دل میں، نفس میں یعنی لالچ کو بھر دیا گیا، پیوست کیا گیا ہے کہ نہیں؟ یعنی پیوست کیا گیا، تو یہ سوچتا رہتا، اگر ایک سونے کی وادی اس کو دی جائے تو یہ دوسری وادی تلاش کرتا ہے، پھر تیسری وادی، پھر چوتھی وادی، یہاں تک کہ اس کا جو پیٹ ہے، یعنی اس کا جو نفس اور پیٹ ہے وہ نہیں
یعنی وہ اس کو یعنی قبر کی جو مٹی ہے اس کے بغیر کوئی نہیں بھر سکتا ہے کہ نہیں. تو لہذا دنیا میں جو انسان ہے اس کو اس طریقے سے یعنی لایا گیا ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا, یعنی جو یہ چاہے گا وہ نہیں ہوگا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. یہاں جو دنیا ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, یعنی آپ جو چاہیں گے ویسا نہیں ہوگا, آپ وہ بھی چاہیں گے یہ بھی چاہیں گے ایسا نہیں ہوگا, بلکہ وہی ہوگا جو منظوری خدا ہوگا. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی اسی کے حساب سے دنیا چلتی ہے, آپ کے حساب سے نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, اگر یہ ہوتا تو وہ ہوتا. پوری مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے, ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا, تو ایسا نہیں ہے. تو دنیا میں جو پچھتاوا ہوتا ہے انسان کا, اصل میں اس نے یعنی دنیا کے نظام کو نہیں سمجھا ہوتا ہے. دنیا کا ایک نظام ہے, دنیا ایک مطلب نظام کے تحت یہ دنیا چلتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت یہ دنیا چلتی ہے. تو لہذا یہاں پہ انسان کی جو خواہشات ہے نا, یعنی انسان کی مشیت, انسان کا چاہنا, انسان بہت کچھ چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا, وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت. البتہ ایک مطلب دنیا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ, ایک جگہ ہے, ایک دنیا ہے جہاں پہ وہی کچھ ہوگا جو بندہ چاہے گا, جیسے جنت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یعنی جو جنتی ہوں گے ان کو کہا جائے گا کہ آج آپ جن چیزوں کی تمنا کرتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں وہی آپ کو ملے گا. بس میں رہی ہے, یعنی وہی کچھ آپ کو یہاں پہ ملے گا جو آپ تمنا کریں گے, جس کی آپ کو خواہش ہوگی تو وہ کچھ آپ کو ملے گا. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو لہذا دنیا میں لیکن آپ کو آپ کی خواہشات اور میری خواہشات کے مطابق نہیں ملے گا, بلکہ وہی کچھ ملے گا جو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ خودکشیاں جو ہو رہی ہے نوجوانوں کی طرف سے, یہ اصل میں تقدیر سے مایوسی ہے, دنیا کے نظام کو نہ سمجھنا کہ دنیا کیسے چلتی ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دوسری وجہ جو ہے وہ ہے دوسروں کے ساتھ خود کا موازنہ کرنا, یعنی comparing your life with others is always a losing proposition. تو یہ ظاہر سی بات ہے, یعنی جب ہم دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں, اپنے ہمسایوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے احباب کے ساتھ, اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ, تو اس سے کیا ہے, اس سے پھر مسائل بڑھتے ہیں, اس سے پھر مسائل بڑھتے ہیں. کبھی بھی اپنے آپ کو آپ کمزور نہ سمجھے, کبھی بھی اپنے آپ کو آپ کمتر نہ سمجھے. ہر ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بنی آدم کو مکرم بنایا. پھر جو مسلمان ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ مکرم ہے, پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وہ اس سے بھی زیادہ مکرم ہے کہ نہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کریے. موازنے کی جو پروسیس ہے, یعنی یہ جو آج ہماری ایک قسم کی جو لت لگ گئی ہے کہ اس نے یہ چیز خریدی تو میں نے کیوں نہیں خریدی, اس نے اس ڈیزائن کا مکان بنایا تو میں نے کیوں نہیں بنایا, اس نے یہ نوکری حاصل کی تو میں نے کیوں نہیں. بس میری تو یہ ظاہر سی چیزیں ہیں. یعنی اگر آپ ان سے پوچھیں گے جو ان جابس پہ فائز ہیں جن کے یہاں بہت ساری سیلری ہوتی ہے, تو اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے یہاں کچھ سکون ہے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ جناب وہ سکون کیا چیز ہے. شیخ سعدی شیرازی نے بہت ایک اچھی مثال دی ہے. وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ یعنی ایک وقت کا قاضی تھا, وہ جب بیمار پڑا تو تمام جو مصر کے جو ڈاکٹر تھے ان کو بلایا گیا اس کے یعنی علاج اور معالجے کے لیے. تو جب یعنی ان ڈاکٹرز کو بلایا گیا تو ان تمام ڈاکٹرز نے باتفاق رائے یہی کہا کہ اس کا کچھ نہیں بن سکتا, کیونکہ اس کو وہ بیماری لگی ہے جس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے. بیماری کیا تھی؟ بیماری یہ تھی کہ اس بندے کو اس وقت کے قاضی اور وقت کے جو یعنی یہ وقت کے جو جج تھے اس کو سکون نہیں تھا. اب اس کو ایک شرط پر سکون مل سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس کو اس بندے کا لباس پہناؤ کہ جو بندہ مطلب حد درجہ نیک ہو, جو بندہ حد درجہ نیک ہو, تو اس بندے کا کوئی کپڑا ہو تو وہ کپڑا اس کو پہننا. تو اب جب یہ اس کے جو بہت سارے جو وزراء تھے, تو اب یہ جب اس کی تلاش میں جاتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جس کی مطلب جس کا کپڑا یا جس کی کوئی چیز جو اس کو پہنائی جائے اور اس کو مل جائے. بس میں رہی ہے. تو اب ایک بندہ ان کو ایسا ملا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا, تقوی شار تھا,
تو اب جب وہ بندہ ان کو ملا تو اب انہوں نے اس کو پوچھا کہ آپ ہمیں مطلب اپنا کپڑا دیجئے، ممکن ہے کہ آپ کے یہاں سکون ہوگا، بہت زیادہ سکون ہوگا، اب آپ اپنا کپڑا دیجئے۔ تو اب اس نے جواب میں کہا کہ میں آپ کو کپڑا نہیں دے سکتا، مجھے سکون ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، میں اسی کو دھوتا ہوں، اسی کو پہنتا ہوں۔ بس ماری ہے۔ تو پھر شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ جس کے یہاں بہت زیادہ امیری ہوتی ہے، جو صاحب ثروت ہوتا ہے، جو بہت زیادہ دولت مند ہوتا ہے، تو اس کے یہاں سکون نہیں ہوتا۔ اب اس کے یہاں سکون ہوتا ہے، اس کے یہاں دوسرا کپڑا نہیں ہوتا۔ تو یہی دنیا کا دستور ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ظاہری چیزیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جن سے انسان متاثر ہوتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ یہ گاڑیاں، یہ باقی چیزیں، تو یہ چیزیں انسان کو بعض دفعہ بہت زیادہ یعنی یہ چیزیں پریشان کرتی ہے، تو لہذا ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ہے تو ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوسروں کے ساتھ خود کا موازنہ نہ کیا جائے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایات دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنے نبی کو، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ یعنی آپ ان کی طرح زیادہ توجہ مبذول نہ کریں، آپ زیادہ ان کی طرف اٹینشن نہ دیں، بس میں ان کو زیادہ اہمیت نہ دیں۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ اگر کسی کو امیر بنائے تو اس امیری میں اس لیے آزمائش ہے کہ نہیں؟ تو وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ آپ اپنے رب کے رزق پہ فوکس کیجیے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا اس پہ آپ فوکس کریں، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے، حرام سے آپ کو کیا ملے گا؟ تو جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے تو اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں تو اس سے ایک طرف ناشکری کا مزاج بھی پیدا ہوتا ہے، اور دوسری طرف خدا کی فطرت کی جو بغاوت ہے وہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت کے تحت، جس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سورۃ الزخرف میں فرماتے ہیں کہ یعنی ہم نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، بس ماری ہے۔ تو اب یہ امیری اور غریبی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہے، یعنی ان کے پیچھے یعنی بہت بڑا فلسفہ ہے، بس ماری یعنی ان کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ٹھیک؟ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہر چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ بچہ قتل ہو رہا ہے، یعنی یہ کشتی میں چھید کر رہے ہیں حضرت خضر، تو وہ بظاہر چیزوں کو دیکھ رہے، لیکن چیزیں اس کے برعکس تھی، مسائل اس کے برعکس تھے۔ تو اسی طرح بلا تشبیہ ہم چیزوں کو بظاہر دیکھتے ہیں، لیکن مسائل اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بین معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تو ان کے مابین، ان کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے دنیائی زندگی میں۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، یعنی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجات دی ہے، کسی کو امیر بنائے، کسی کو غریب۔ مقصد کیا ہے؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ یہ ایک دوسرے کے غریب کے پابند رہے اور غریب امیر کے پابند۔ تو اس فطرت کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی جو رحمت ہے وہ بہتر ہے اس سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ بس ماری ہے۔ تو لہذا اس فطرت کے نظام کو سمجھنا ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ خواہش کرے گا کہ آفتاب جو ہے یہ طلوع کیوں ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ فطرت کے نظام کے خلاف بغاوت کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوال اٹھائے گا کہ آسمانوں میں تارے کیوں ہیں، یہ زمین پر کیوں نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے اس فطرت کے نظام کے خلاف یہ بندہ سوال کر رہا ہے، اور یہ بندہ اس فطرت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے۔ لہذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو اپنی ٹینشن، اپنی پریشانیاں، اپنا یہ ذہنی اضطراب اگر آپ کو یہ دور کرنا ہے تو اس حدیث پہ عمل کریں۔ صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق، تو اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من اسفل منکم، یعنی آپ ہمیشہ ان کی طرف دیکھا کرے
جو آپ سے نیچے ہو. مصیبت زدوں کی طرف آپ دیکھیں تو آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی. اپنے سے نیچے تر جو لوگ ہوں گے نا معاشی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے تو ان کی طرف دیکھا کریں. تو اس سے آپ میں جو شکر کا جو مزاج ہے مزاج شکر وہ آپ میں ڈیولپ ہوگا. اور ولا تنظروا الی من هو فوقکم جو آپ سے دنیاوی اعتبار سے اوپر ہے تو ان کی طرح یعنی کیپٹلسٹ کی طرف نہ دیں. آپ ان کو اپنا یعنی رول ماڈل نہ بنائیں. آپ انیل امبانی باقی دس اینڈ دیٹ تو ان کو آپ اپنا رول ماڈل نہ بنائیں کیونکہ اس سے ناشکری کا مزاج پیدا ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنے سے اوپر لوگوں کی طرف دیکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا, اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہوگی. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نعمت اللہ. جب آپ اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھیں گے تو اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں جھٹلائیں. اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر ایک انسان گننا چاہے تو بہت ساری نعمتیں. سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت. یہ سب سے بڑی نعمت ہے دنیا میں. میرے خیال سے اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے عدم یقین کا. یعنی ہم مسلمان جو ہے نا اس وقت یعنی ہم میں بہت زیادہ یقین کی جو ہے یقین کی ہمیں بہت زیادہ کمی ہے. توکل نہیں ہے, یقین نہیں ہے, نہ خدا پر اور نہ ہی اپنی صلاحیت پر. نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے اور نہ ہی اپنی صلاحیتوں پر. کیوں؟ اگر ہمیں یقین ہوتا, سچ میں اگر ہمیں یقین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, یعنی زمین میں کوئی بھی رینگتا ہوا جانور بھی اگر ہے تو اس کے رزق کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اب میں تو مطلب انسان ہوں, مجھ پہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے, مجھے بہترین شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, تو مجھے کیسے اللہ تعالیٰ بے روزگار چھوڑ سکتا ہے, یعنی رزق کے بغیر چھوڑ سکتا ہے. تو لہٰذا اس یقین کی پرابلم ہے. وہ یقین پیدا کر, جو پچھلی دفعہ میں کہہ رہا تھا کہ یقین پیدا کر اے نادا, یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے آ کے جھکتی ہے پگ پھوری. تو لہٰذا اس یقین کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ دیکھیے, اگر اللہ رہنے کی کیوں کر ضرورت ہے کہ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ میری مصیبتوں کو لے کر یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے مصیبتوں میں مبتلا کیا تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہے, تو میں کیوں نہ خوش رہوں گا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, جس کو اللہ تعالیٰ یعنی جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے, خیر کا ارادہ کرتا ہے, تو اس کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے. دوسری روایت میں فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا, یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حماہ الدنیا, اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں مصروف ہونے سے روکتا ہے, یعنی اس کو دنیا میں مشغول ہونے نہیں دیتا. بس ماری تو لہٰذا یہ مختلف حکمتیں ہیں. آپ کی غربت اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی ایک بہت بڑی یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ آپ غریب کیوں ہیں. کہیں اگر آپ امیر بن جاتے تو آپ بہت زیادہ سرکش بن سکتے تھے, آپ بہت زیادہ نافرمان بھی بن سکتے. تو اس غریبی کی وجہ سے آپ دیندار ہیں, جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارات و غریب, زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارات و غریب, ہے کہ نہیں. نام لیتا ہے اگر کوئی تمہارا تو اس غریبی کی وجہ سے ایک بندہ مثلا دین پہ قائم ہے, مسئلہ یہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. دیکھیے جب ہم میں یقین ہوگا اللہ تعالیٰ یعنی رزق کی فراوانیاں, اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانیاں کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو نکلنے کے راستے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بناتا ہے, منزلوں سے پھر اس کو منزلیں ملتی ہیں. بس ہماری یہ دریا جو ہے بظاہر یہ دریا ہے, پانی چل رہا ہے, تو اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا سکتا ہے. تو یہ توکل ہے. توکل آپ کسے کہیں گے, یقین آپ کسے کہیں گے. سامنے دریا ہے, کوئی راستہ نظر نہیں آتا, تو بہرحال آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور راستہ بنائے گا. ڈاکٹر اسرا رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے یقین یہ نہیں ہے, توکل یہ نہیں ہے کہ آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو اس کے بعد آپ کو توکل ہے. جیب میں پیسے نہیں ہے اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں, ہے کہ نہیں. تو لہذا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جب آپ میں یقین ہوگا توکل تقوی, تو یہ سب چیزیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ یعنی وہاں سے آپ کو رزق دے گا جہاں سے یعنی جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, یعنی جس نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے کافی ہے.
لہذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت امام الحسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے قول منقول ہے کہ قرأت فی 90 موضع من القرآن، یعنی تقریباً 90 مقامات پہ میں نے قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ کے رزق کے وعدے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو رزق کا وعدہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی ذمہ داری خود لی ہے. اور ایک جگہ پہ میں نے پڑھا وقرأت فی موضع واحد، ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، فقیر ہونے سے ڈراتا ہے. تو بس وہ 90 مقامات جو ہے، وہ 90 مقامات ایک بندہ بھول گیا. وہ 90 مقامات یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ رزق کے وعدے کر رہا ہے، یعنی آپ کو میں رزق دوں گا، وہاں سے جہاں سے یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان راستوں سے آپ کو رزق ملے گا. تو ان 90 مقامات کو چھوڑ کر بس اس یعنی دن میں لگ گیا کہ الشیطان یعیدکم الفقر، میں غریب ہو جاؤں گا، میں غریب ہو جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ مسئلہ ہو جائے گا. تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ازحد ضرورت ہے. تو لہٰذا یہ بنیادی کچھ مسائل ہے. تو یقین اصل میں یقین کی بات ہے، یقین ہونا چاہیے. تو اب یہ دوسرا جو مسئلہ ہے، ہمیں اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں ہے. یعنی ہم نے دراصل ایک انسان جو ہے، یعنی اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، بہت ساری صلاحیت اس میں پنہا ہوتی ہے، لیکن اس بندے کو بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان صلاحیتوں پہ نظر نہیں ہوتی. لہذا نہ اپنی صلاحیتوں پر آپ کو نظر ہے. یعنی ایک بندہ ہے، اس میں بہت ساری صلاحیتیں، استعداد ہے، لیکن اس کے باوجود یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. ایک نوجوان ہے، اس میں ٹیلنٹ ہے، مثلا کوئی نوجوان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو انگلش لینگویج سے نوازا ہے، انگریزی زبان. تو اس انگریزی زبان کو بروئے کار لا کر یہ کوچنگ سینٹر بھی کھول سکتا ہے. اس کے بعد یعنی اپنی اس صلاحیت کو پراپرلی چینلائز کر کے، یوٹیلائز کر کے یہ آگے بڑھ سکتا ہے کہ نہیں. کوئی مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی کو مثلا کوئی اس کو کوئی دوسری صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی، تو اس صلاحیت کو استعمال کرنا ہے. یعنی جہاں آپ کا ذہن ہے تو وہاں سے آپ کو وہ صلاحیت یعنی استعمال کرنی ہے اور وہ ذہن استعمال کرنا ہے. اگر یہ میٹنگ کٹ ہوئی تو آپ دوبارہ سیم لنک پر آپ جوائن کریں گے. تو لہذا اپنی صلاحیتوں پہ بھی بھروسہ ہونا چاہیے کہ مطلب میں کر سکتا ہوں. اچھا، آپ کوئی کام کرنے میں آر کیوں محسوس کر رہے؟ اور دوسری بات، ہماری بنیادی پرابلم یہ ہے، ہمارے جو کشمیر کے نوجوان ہیں نا، یہ مطلب شرم محسوس کرتے ہیں کسی بھی چیز میں. میں پچھلی دفعہ دیکھ رہا تھا، ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایک MBA کر کے ایک لڑکا ہے، اس نے مطلب جو ڈیری فارم ہے اس نے وہ اسٹیبلش کیا ہے، ایک اچھی فرم ہے. اچھا، اسی طریقے سے میں ایک بچی کو دیکھ رہا تھا، تو وہ انہوں نے وہ فشری وغیرہ وہ انہوں نے وہ فارم انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا، تو ایک اچھا یونٹ ہے. تو لہذا شرم محسوس نہیں کرنی ہے. یعنی آپ کو دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس حلال رزق میں راضی ہے تو لوگ ناراض رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. آپ نوکری تو ملنے والی نہیں ہے، مثال اب آپ کو نوکری نہیں مل سکتی، تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ مطلب در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، آپ اسی طریقے سے بے روزگار رہیں گے، آپ اسی طریقے سے شکایتیں کرتے رہیں گے. تو شکایتیں جو بندہ جو شکایت کا مزاج رکھتا ہے، وہ بندہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. بس ماری یعنی شکایتیں رکھنا، یعنی ایک بندہ شکایتیں رکھتا ہے کہ مجھے یہ نہیں ہے، مجھے وہ نہیں ہے، مجھے ایسا نہیں، مجھے ویسا نہیں، تو یہ بندہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. دنیا اسی کو قبول کرتی ہے جو بندہ محنت کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں دنیا جو ہے یہ کشمکش کا نام. کلزم ہستی سے ابرا ہے تو مانند حباب، عزیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو زندگی امتحان ہے، تو اصل میں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لہذا اس امتحان میں آپ کو کیسے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اس امتحان میں یعنی ایک سمندر ہے، تو اس سمندر میں وہی بندہ آگے بڑھ سکتا ہے جس کو سوئمنگ آتی ہو، جس کو تیرنا آتا ہو. جو تیرنے سے انکار کرے، جو کہالت اختیار کرے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بندہ اس سمندر میں ڈوب جائے گا. تو لہذا کوئی بھی کام آپ سٹارٹ کریں، زیرو سے سٹارٹ کریں، اپنا بزنس، کوئی بھی بزنس یونٹ آن لائن وغیرہ، تو آپ اس میں کوئی اور محسوس نہ کریں. کیونکہ ونرز ڈونٹ ڈو ڈفرینٹ تھنگس، دے ڈو تھنگس ڈفرینٹلی. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے. اب آپ دیکھیے، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے کام کو بہت زیادہ سراہا. یعنی محنت، ایک بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کے بعد یعنی اپنے اہل و عیال کو معاشی اعتبار سے خوش رکھتا ہے، خود بھی خوش ہے اور اس کی فیملی بھی خوش ہے، خود بھی مطلب اچھی زندگی گزار رہا ہے اور اس کی فیملی بھی اچھی زندگی گزار رہی.
تو اب اس سے اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے سنا اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے کہ ما اکل احد منکم طعاما احب الی اللہ عز وجل من عمل یدی، یعنی آپ میں سے جو کوئی بندہ ہے وہ جو کچھ بھی کھاتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی یعنی کمائی اور وہی کھانا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، پسند ہے، کہ جو بندہ اپنے ہاتھوں سے کمائے، بن عملیت، اپنے ہاتھوں سے کمائے، ٹھیک ہے، یعنی جس میں محنت شامل ہو، جس میں خون پسینہ شامل ہو، تو اس بندے کی وہ عمل اور اس بندے کا وہ رزق اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے صحیح البخاری کتاب الزکاہ میں، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ میں سے کوئی یعنی کلہاڑی اٹھاتا ہے اور اس کے بعد اس کلہاڑی کو لے کر وہ جنگل جاتا ہے، وہ یعنی جنگل جاتا ہے اور اس کے بعد یعنی وہاں سے وہ ایک لکڑیوں کا ایک گٹھا لاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھر مارکیٹ میں بیچتا ہے، تو یہ کیا ہے، اس سے اس کا عرض محفوظ رہتا ہے، یعنی یہ بچتا ہے کس سے، یعنی محفوظ رہتا ہے لوگوں کو سوال کرنے سے، یہ بہتر ہے، خیر لہ من ان یسأل الناس، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں سے مانگے، اعطوہ او منعوا، لوگ اس کو دے بھی سکتے ہیں، لوگ اس کو نہیں بھی دے سکتے، تو یعنی وہ بھیک مانگے، تو لہذا بھیک مانگنا جو ہے اس کو اسلام نے پروموٹ نہیں کیا، اسلام بہرحال اس پہ بہت زیادہ یعنی اس بندے کو نیچی نظر سے دیکھتا ہے کہ جو بندہ بھیک مانگتا مسلمان ہو کر، اب کوئی ہے بیچارہ مجبور ہے، یعنی اس کے ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، تو وہ تو اس کی تو الگ بات ہے، وہ ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن ہم عمومی طور پر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہذا محنت جو ہے نا یہ مطلب ایک اہم مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سیکنڈ، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ یعنی کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی۔ فقال اصحابہ وانت، اور صحابہ نے کہا یا رسول آپ نے بھی بکریاں، یعنی آپ بھی شیفرڈ تھے؟ فقال نعم، یس، اللہ کے نے فرمایا ہاں میں بھی، ان ارعاها علی قراریط لاہل مکہ تھا، میں تو ان مکہ کی وادیوں میں ان کو چراتا تھا، کن کے لیے؟ اہل مکہ کی جو بھی بکریاں ہوتی تھی، ان کے جو جانور ہوتے تھے وغیرہ، تو ان کو میں چراتا تھا، تو میں تو شفرڈ کی حیثیت سے یعنی ان کی خدمت انجام دیتا تھا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے عظیم، ورفعنا لک ذکر، بات از بزرگ تو یہ قصے مختصر، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ بھی کام کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے ہیں، ہاں بالکل، مطلب ایز اے شیفرڈ وہ کام کرتے تھے، تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت۔ اچھا، پھر باقی جو ہے مثلا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، زرادن، وکان آدم حراسن، زمیندار تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور وکان نوح نجارن، حضرت نوح علیہ السلام نجار تھے، وکان ادریس خیاطن، حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، ٹیلر تھے، وکان موسیٰ راعین، اور موسیٰ علیہ السلام شیفرڈ تھے، تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ، جب یقین ہوگا تو آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یقین مطلب یقین کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے گا کہ من حیث لا یحتسب، یہاں سے یقین بھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی یہ جو تالا آپ دیکھ رہے ہیں، تو کون مطلب یہ یعنی یقین رکھتا ہے یا یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ تالے سے بھی اللہ تعالیٰ مختلف چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ مطلب پیدا کر سکتا ہے، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے یقین کے باہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو لہذا آخر میں یہی کہوں گا کہ یقین پیدا کر اے نادا، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے آگے جھکتی ہے فغفوری۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ رکھ سکتا ہے۔